بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، اہرام مصر کے نیچے سے ایک ایسی چیز دریافت ہو گئی ہے کہ دنیا ہل کر رہ گئی ہے۔ یہ جملہ اب کوئی سنسنی خیز سرخی نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین حقیقت بنتا جا رہا ہے کہ اہرام مصر کی سرزمین پر واقع اہرام گیزا، جو ہزاروں سال سے انسانی تجسس اور حیرت کا مرکز رہے ہیں، اب ایک ایسے انکشاف کے بعد پھر سے دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں جو تمام سیاسی نظریات اور تاریخی عقائد کو خلا دینے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، جدید ترین گراؤنڈ پینٹنگز، ریڈارز اور تھرمل اسکینز کی مدد سے جب اہرامات کی بنیادوں کا جائزہ لیا گیا تو سائنسدانوں کو کچھ ایسا نظر آیا جو صرف کہانیوں اور افسانوں میں سننے کو ہی ملتا ہے۔ ایک زیر زمین پیچیدہ انفراسٹرکچر جو زمین کی تہہ میں تقریباً 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو گیزا کے تینوں بڑے اہرامات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ انکشاف صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ تاریخ، آثار قدیمہ اور انجینئرنگ اور فزکس، ان تمام علوم کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق اہرام گیزا کے نیچے 5 کثیر المنزلہ یعنی ساخت کے انفراسٹرکچرز پائے گئے ہیں اور ان میں 8 انتہائی گہرے کنویں بھی شامل ہیں جن کے ارد گرد سیڑھیاں لپٹی ہوئی ہیں جو سطح زمین سے 648 میٹر نیچے تک جاتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے آخر میں 2 بڑے کیوب نما کمرے موجود ہیں جن کا سائز 80 بائی 80 میٹر ہے۔ یہ کمرے اور کنویں باہم جڑے ہوئے ہیں جس سے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اہرام مصر صرف مقبرے نہیں بلکہ کسی بڑی انجینئرنگ یا توانائی کے نظام کا بھی حصہ تھے۔ یہ دریافت صدیوں پرانے اسی نظریے کو کھنڈرات میں دفن کرنے کے لیے کافی ہے کہ اہرامات صرف فرعونوں کے دفن ہونے کی جگہ تھیں۔ سائنس جو کبھی ان مقامات کو معنی خیز شاہی مقبرے کہہ کر مطمئن ہو جاتی تھی، اب خود حیرت کے سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ حالیہ اس انکشاف نے اس خیال کو نئی زندگی دے دی ہے کہ شاید یہ اہرام زمین کی قدرتی توانائی کو جذب اور استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہی نظریات مسلمان سائنسدان نکولا ٹیسلا اور انجینئرنگ کے ماہر کرسٹوفر ڈان کے خیالات سے حیران کن تک مشابہت رکھتے ہیں۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ زمین میں برقی توانائی نکالی جا سکتی ہے اور اگر ایسا کوئی قدرتی مقام ہو جہاں یہ توانائی زیادہ مرکز ہو تو وہ مقام اہرامات ہو سکتے ہیں۔ ٹیسلا کے مطابق اہرامات ایک طرح کی پاور پلانٹس تھے جو زمین کی توانائی کو جمع کر کے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ دوستو، دوسری جانب کرسٹوفر ڈان کا کہنا تھا کہ اہرامات ایک ایسی مشین کی مانند ہیں جو زمین کی حرکت، اس کے کیبن اور قدرتی توانائی کو ایک قابل استعمال فارم میں تبدیل کر سکتی ہے، اور اب جدید ریڈارز نے زیر زمین پیچیدہ سرنگیں، کنویں اور توانائی کی منتقلی کے مشابہ کمرے دریافت کیے ہیں، تو ڈان اور ٹیسلا کے نظریات کو محض قیاس آرائیاں کہنا ممکن نہیں رہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس، تاریخ اور پراسراریت آپس میں مل جاتے ہیں۔ دوستو، زیر زمین جو کنویں دریافت ہوئے ہیں ان کی گہرائی اور ساخت نہایت شاندار انجینئرنگ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں تو 648 میٹر گہرائی تک جانے والی یہ سیڑھیوں نما رستے بتاتے ہیں کہ ماضی کے معمار صرف پتھر جوڑنے والے نہیں تھے بلکہ وہ جدید دور کے سائنسدان سے کہیں آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ کیوب نما کمرے جن کی دیواروں پر مخصوص پیٹرن یا نمونے بھی پائے گئے ہیں کسی گہرے سائنسی یا مذہبی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کمرے شاید توانائی کے ارتکاز، انرجی ایمپلیفیکیشن یا کسی خاص قسم کی برقی لہروں کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس دریافت نے نہ صرف محققین کے ذہنوں میں نئے سوالات پیدا کر دیے ہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی تجسس اور حیرت کا نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا واقعہ
اہرام مصر ایک قدیم توانائی نظام کا حصہ تھے؟ کیا ماضی کی تہذیبیں ہم سے زیادہ سائنسی سوجھ بوجھ رکھتی تھی؟ کیا ماضی جو ہے وہ حال سے زیادہ ایڈوانس تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جو ہم آج نیا سمجھ رہے ہیں وہ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں کے لیے ایک معمول کی بات ہو؟ ان سوالات کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ توانائی کے مراکز تھے تو یہ توانائی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ کیا یہ صرف مقامی استعمال تھا یا اہرام مصر کسی بڑے عالمی نیٹ ورک کا حصہ تھے؟ کیا ان کی مدد سے کوئی برقی، مقناطیسی یا صوتی توانائی پیدا کی جاتی تھی؟ اگر ہاں تو یہ نظام کیسے کام کرتا تھا اور کس نے بنایا تھا؟ وہ سوالات جو آنے والے دنوں میں تحقیق کا محور بننے جا رہے ہیں۔